واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل عزیز محترم طارق صاحب نے اپنی اہلیہ مرحومہ مقبورہ کی روح پر خطو کو ایصال ثواب کے لیے اور دعائے مغفرت کے لیے سبحان اللہ سالانہ ختم شریف کے سلسلہ میں منعقد کی ہے۔ وقت کتنا جلدی اڑتا جا رہا ہے، بے شک ابھی کل کی بات ہے اور سال بھی گزر گیا۔ جی بے شک رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک کا کرم ہے کہ ہمیں ان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے جنہیں حرص ہے۔ اب لفظ حرص سن کر پریشانی تو ہوتی ہوگی کہ وہ سرکار کے لیے حرص، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، رب نے فرمایا حریص ہونا لے، صحیح محبوب حریص ہیں۔ صحیح حرص دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حرص محمود، ایک ہوتا ہے حرص مذموم۔ اگر غلط چیزوں کے حصول کی طرف بندہ لگا ہوا ہو رات دن تو وہ حرص ہے اور اسے حرص مذموم کہتے ہیں۔ اور بالفرض بندہ رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہو، یہ بھی حرص ہے، اسے دیکھو نا، اسے عبادت کا حرص لگا ہوا ہے، مگر یہ حرص محمود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پاک حرص ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حرص کیا ہے؟ سبحان اللہ کائنات تو ساری اللہ نے ان کی ملکیت میں دی، بے شک بے شک کیونکہ آپ نے بوقت ولادت ہی یہ عرض کر دی تھی کہ رب حبلی امت، میرے رب میری امت مجھے ہبہ کر، حبلی۔ اب بعض لوگ جن کو الفاظ و معانی کی تحقیق نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں کرتے ہیں، تو وہ معنی کرتے ہیں کہ سرکار میں یا اللہ میری امت کو بخش دے، یہ نہیں ہے معنی، حبلی ہے۔ اگر بخشش ہی معنی نکالنا ہے تو پھر معنی یہ ہے کہ یا اللہ میری امت مجھے بخش دے۔ واہ کیا مطلب کہ نہ اس کا کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ تول ہے، نہ ترازو ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی بدلہ ہے، نہ کوئی قیمت۔ حبلی ہبہ کہتے ہیں کوئی چیز کسی کو بغیر کسی معاوضے کے دے دینا، مفت دینا، مفت دینا۔ سبحان اللہ۔ اور ہبہ تام تب ہوتا ہے کہ جب جو چیز بغیر معاوضے کے دی جا رہی ہو، جس کو دی جا رہی ہے، اگر وہ شے اس کے قبضے میں آ گئی تو ہبہ ہوگی، اس کو کہتے ہیں ہبہ تام، ہبہ ہو گیا۔ اگر قبضے میں نہیں آئی تو پھر ہبہ نہیں ہوگی۔ اب قابل غور بات ہے، میری باتوں کی طرف توجہ رکھیں، باہر عورتیں ہوں گی یا بچے ہوں گی یا کوئی، وہ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، بے شک میں سرکار کی احادیث سبحان اللہ اور میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا۔ بے شک اگر میں تمہیں رباعیات تقریر شروع کرتا ہوں، ترنم لگا دیتا ہوں، کوئی شعر اور رباعیاں اور یہ،
ٹھیک ہے وہ ثواب ہے، اچھے شعر، مگر وہ وقت قیمتی نہیں ہوتا. قیمتی وقت وہ ہے جس میں بیٹھ کر آپ قرآن و حدیث سمجھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ہبہ کی تعریف کر دی ہے. اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہی سار سجدے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. ہمارے آقا آتے ہی عرض کر رہے ہیں رب حبلی امت، یا اللہ میری امت مجھے ہبہ کر. یعنی کوئی معاوضہ نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں. میری امت مجھے دے، ہبہ کر. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جن کے غلاموں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی دعا مانگنے والا میرے محبوب کا غلام امتی ہو تو میں جب بھی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے اجیبو، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. سرکار کا مقام کیا ہے؟ ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، صرف دعا نہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ کل احد یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، میری رضا. اللہ فرما رہا ہے ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، میں بے نیاز رب تمہاری رضا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہر کوئی مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، میں پیارے آپ کو راضی کرنا. سبحان اللہ. اب اللہ تعالی جس ہستی کو راضی کرنا چاہتا ہے، سبحان اللہ. جیسے دیکھو نا ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار جنگل میں بیٹھے رو رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے. رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے رونے کا سبب پوچھو. کیوں؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیوں رو رہے ہیں. بھیجا کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا محبوب کسی دولت کے لیے یا دنیا کے لیے یا اقتدار کے لیے رو رہا ہے. دنیا کو پتہ چلے کہ کیوں رو رہے ہیں. سبحان. اس لیے جبریل امین کو بھیجا، کیونکہ میں تو جانتا ہوں اگر جبریل کو نہ بھیجوں، جبریل پوچھے نہ اور محبوب بتائیں نہ تو حکایت نہیں بنے گی، اور جب تک حکایت نہ بنے میرے محبوب کی امت کو کیا پتا یہ کیسا محبوب عطا کیا. جبریل امین آئے، انہوں نے عرض کی اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے کہ محبوب رو کیوں رہے. اب ہمارے آقا نے جبریل کو تو کچھ نہیں کہنا تھا، کیونکہ جبریل تو آپ کے غلام ہے، بے شک بے شک فرشتوں کا رسول ہے، مگر ہمارے آقا کا تو غلام ہے. بے شک آپ نے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم امتی، اللہم امتی. سبحان اللہ. اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. تو رب العالمین جل شانہ نے جواب ارشاد فرمایا سنردی کا فی امت کا ولا نسو کا. سبحان. محبوب ہم نے تو کائنات بنائی ہی آپ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل جہان، چاہے یہ عالم دنیا ہے یا عالم برزخ ہے،
جیسے پیر نصیر سرکار فرماتے ہیں نا، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل سبحان اللہ سبحان اللہ بے واہ شک، واہ، بے بے شک۔ شک تہ خاک بھی لحد میں واہ 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 تیرا نام چل بے رہا شک صرف عرش فرش پر نہیں، آپ کا چرچہ اور تذکرہ صرف اس زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر بھی میرے آقا کے چرچے، سبحان اللہ بے شک چرچے کرانے کے لیے رب نے موت بنائی۔ بے شک تو جناب بندہ فرمایا پیارے آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں، روتے کیوں ہیں؟ ہم نے کائنات آپ کے لیے بنائی ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینہ کے چاند ہیں، سب انہی کے دم کی بہار۔ بے شک سبحان اللہ انا سنردی کا فی امت کا محبوب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے راضی کریں۔ سبحان اللہ امت ہی تو بنے نا، جو نامراد کہے کہ نبی ہم جیسا، نبی کے اختیار میں کچھ نہیں، نبی کوئی مشکل کشا ہے، نبی کوئی حاجت روا ہے، اس قسم کی بکواس کرنے والا امت میں ہے، کیونکہ ہمارے آقا کی امت پوری مخلوق ہے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے وہ میری امت۔ سبحان اللہ لیکن امت دو قسم کی ہے، ایک ہے امت دعوت، ایک ہے امت اجابت۔ پوری مخلوق میں انسان جو ہیں، سارے انسان امت دعوت ہے، کہ سرکار نے ایمان قبول کرنے کی دعوت دی، سب سبحان اللہ جنہوں نے قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے، سبحان اللہ یہ وہ مومن ہو گئے، بے شک ان کے لیے دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ رب نے فرمایا پیارے آپ کی امت جو ہیں آپ کے، آپ کی امت کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سنردی کا آپ کو راضی کروں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی امت کے بارے آپ کو راضی کروں گا۔ راضی کروں گا۔ قرآن پاک میں بھی فرما دیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ آپ کا رب، واہ واہ یعنی اللہ فرماتا ہے آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، ٹھیک ہے نا جی، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے آقا عرض کرتے ہیں لا ارض حتی یدخل کل رجل من امتی فی الجنہ، جب تک میرا ہر امتی مرد ہے یا عورت، میرا امتی جنت میں نہیں پہنچ جائے گا میں راضی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب نے میں سنردی کا ہم آپ کو راضی کریں گے۔ تو بھائی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مانگا رب سے، جن کی رضا مطلوب ہے کہ میری امت مجھے ہیبہ کر، اور میں پہلے بتا گیا ہوں کہ ہیبہ تب ہوتا ہے جب موہوب اللہ کے قبضے میں آ جائے، بے شک یعنی جو چیز ہیبہ کی جا رہی ہے، جس کو کی جا رہی ہے، اس کے قبضے میں آ جائے۔ سبحان اللہ اور کل مخلوق ہے ہمارے آقا کی امت، اور انہوں نے یہ کہا کہ حبلی امت، میری امت مجھے ہیبہ کر، تو پتہ چلا کہ پوری امت اللہ تعالی نے ہمارے آقا کے قبضے میں دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ درختوں کو بلائیں دوڑتے آتے ہیں، واہ پتھروں کو اشارہ کریں کلمہ پڑھتے ہیں، شجر و حجر کے قریب سے گزریں وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بے شک ڈوبتے سورج کو اشارہ کریں واپس لوٹ، سبحان اللہ سبحان چاند کو انگلی کا اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو، واہ 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 سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک،
اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا، یعنی تمہاری رضا جو یہ تھی، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری مخلوق کا مالک بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کی قبضے میں تو پوری مخلوق ہے، باقی ساری مخلوق مانتی ہے، چاہے حشرات الارض ہوں، یہ زمین کے کیڑے مکوڑے بھی جانتے ہیں۔ کہیں آپ دیکھیں قرآن نے ہمیں بتایا نا کہ چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہچان لیا، بے شک سبحان اللہ ہوا میں ان کا تخت پرواز کر رہا تھا، چیونٹی زمین پر وادی نمل میں تھی، لیکن جب اس نے چیونٹیوں کو کہا نا کہ اپنی اپنی بلوں میں سوراخوں میں چلی جاؤ، لشکر بہت بڑا ہے، ممکن ہے ہماری طرف توجہ نہ کریں، ہم چھوٹی چھوٹی جو ہوں اور ہم روندی نہ جائیں، اس لیے اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ۔ یہ کہہ رہی تھی چیونٹی چیونٹیوں کو، سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پہ پرواز کر رہا تھا، آپ نے چیونٹی کی بات سن لی، واہ 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 سبحان اللہ یہ نہیں کہ آواز سنی نا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کیا بات، چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ چیونٹی تجھے بھی قوم کی فکر ہے تو چیونٹی، مگر کمال ہے کہ قوم کی فکر ہے، کہتی ہے اندر چلی جاؤ، نبی کے ساتھ رہنے والے ظلم نہیں کرتے، بے شک اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ایک طرف ہو جائیں گے، مگر لشکر بہت بڑا ہے، 12 میل مربع میں ہے، 12 میل مربع، اگر ہماری طرف توجہ نہ ہوئی تو ہم روندی جائیں گی، اس لیے چلی جاؤ اپنے اپنے بلوں۔ کتنی مہربان ہے قوم پر چیونٹی، اگر چیونٹی اپنی قوم پر اتنی مہربان ہے تو آقا کتنے مہربان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو حضرات محترم جب خیر خواہی کی نا تو ہمارے آقا نے سن لیا، فتبسم، تبسم فرمائے، مسکرائے، ہنسے، ضاحکاً، ایسے مسکرائے کہ آواز مسکراہٹ کی نکلی، من قولہا، اس کی بات سن کر، یہ ہے سلیمان علیہ السلام، کہ آخر اس میں کوئی حکمت ہے نا، اللہ نے یہ بات، یہ ہے تو حکایت مگر قرآن میں نازل کر دی، کوئی اس میں حکمت ہوگی نا، کوئی اس میں ہمارے فائدے کی بات بے ہوگی، شک بے شک، کیا بات ہے فائدے کی؟ فرمایا جوتے مارو اس ملا کتے کو جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، نبی کوئی سن سکتا ہے، چھتر مارو اس کے چہرے پر، اس کمینے کے چہرے پر، مقتدی ہے سلیمان علیہ السلام، امام ہے میرا محبوب، بے شک امتی ہیں سلیمان علیہ السلام، اور نبیوں کا نبی ہے میرا محبوب، سبحان اللہ اور جن کا امتی چیونٹی کی بات سن رہا ہے فضا میں اڑتے ہوئے، اور پھر یہ بھی ساتھ ہے کہ جس کو جو کمال بھی ملا ہے نا عطا اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر تقسیم ہمارے آقا نے، سبحان اللہ سبحان اللہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد،
تو جناب بندہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمائی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مقتدی ہیں، یہ امتی ہیں میرے نبی، یہ لینے والے ہیں، محبوب بانٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ لا و رب العرش، رب عرش کی قسم، جس کو جو ملا ان سے، جس کو ملا، جتنا ملا، جب ملا، جیسے ملا، جہاں ملا، محبوب کے لنگر سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ تو حضرات محترم، اب آپ دیکھیں، غلام ہو یا کنیز، موت آئی نا۔ اب مسلمان مومن کی موت کے بعد اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے؟ میت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ پہلے اس کو غسل دو تاکہ اس کا جسم پاک ہو، پھر اس کو پاک سفید کپڑے کا کفن پہنو، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کا جنازہ پڑھو۔ اب جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور جنازہ ہے فرض کفایہ، یعنی اگر چند لوگوں نے پڑھ لیا تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں حیران ہوتا ہوں ان ملاؤں پر جو کہتے ہیں جی جو مر گیا وہ کیا کر سکتا ہے، جو مر گیا وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ بھی موت تو ایک کو آئی ہے نا، جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب جنازہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جنازہ سکھایا کس نے ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا ہے کہ جناب فرمایا کہ جو منافق ہے نا، منافق لا صلاۃ لا تصلی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اگر محبوب کے گستاخوں میں سے کوئی مر جائے، قرآن پاک میں ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھو، کیونکہ جنازہ تو رب نے بنایا ہے بخشنے کے لیے۔ میں ہو میرے محبوب کا گستاخ اللہ اکبر۔ اور میں بخشوں، فرمایا کل احد یطلبون رضائی، جو کچھ آپ چاہیں محبوب، جو کچھ چاہیں، مجھے آپ کی رضا مطلوب ہے، میں سب کچھ عطا کرتا ہوں، لیکن استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ اکبر۔ استغفر لہم 70 مرہ، یہ ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرہ۔ فرمایا اگر میرے محبوب کے دشمن گستاخ کے لیے، ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، یزید کے لیے، بی بی پاک کے گستاخ کے لیے، سرکار کے دشمن کے لیے، رب فرماتا ہے خود سرکار 70 مرتبہ مجھے کہیں مولا اس کو بخش دے، میں نہیں بخشوں۔ یہ معاملہ میرا اور میرے محبوب کا ہے۔ جتنا بڑا گناہگار ہے محبوب کہیں بخش دو، مگر محبوب کے گستاخ کو محبوب بھی فرمائے تو نہیں بخشو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے اس کو بھی عیب بنایا کہ دیکھو نا رب کہتے نہیں بخشو، وہ پاگلوں، رب کہتے ہیں میرے محبوب کا گستاخ اور میں غفار، میں اس کو بخشوں نہیں، سب کو بخش دوں گا، محبوب کے دشمن کو نہیں بخشوں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں قرآن کے مفاہیم کا۔ تو جناب بندہ پتہ چلا کہ اگر گستاخ رسول ہے، جو میرے آقا کے صحابہ کا گستاخ ہے، وہ بھی گستاخ رسول ہے،
جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ بھی گستاخ رسول ہے، جو امہات المومنین کا گستاخ ہے وہ بھی گستاخ رسول بے ہے، شک جو میرے آقا کی امت کے ولیوں کا گستاخ، کہ ولیوں کی توہین کرتا ہے وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ بے شک فرمایا سب کو بخش دوں گا، گستاخ رسول کو گستاخ رسول کو نہیں بخشوں گا۔ تو پتہ چلا کہ بھئی اگر رسول اللہ کے بن جاؤ نا تو پھر بخشش۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جنازہ فرض کفایہ قرار دیا، کیونکہ ساری دنیا والے تو نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ دیکھیں اگر غیبانہ جنازہ جائز ہوتا تو پھر فرض کفایہ نہ بنایا جاتا، جہاں بھی ہو تم وہیں پڑھ لو جنازہ، نہ غیبانہ جنازہ نہیں، میت کے سامنے کھڑے ہو کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنازے میں بخشش ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، بخشش ہے نا۔ یا اللہ ہم میں سے، یعنی ہم جو صحیح العقیدہ ہیں، ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش، جن کو موت آ چکی ہے ان کو بھی بخش، سبحان جو یہاں کھڑے ہیں ان کو بھی بخش۔ شاہد کا معنی ہے موجود، حاضر و ناظر، جو یہاں کھڑے ہیں ان کو بھی بخش، اور جو نہیں آپ پہنچے ہوئے ان کو بھی بخش۔ سبحان اللہ تو آپ دیکھیں موت ایک محبوب کے غلام کو یا کنیز کو آئی، اب جو اوروں کو بخشوا کے جا رہا ہے اس کا اپنا معاملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا اپنا معاملہ کیا ہوگا؟ پھر جناب بندہ ہمارے آقا نے سکھایا کہ جب مومنوں کے قبرستان میں جاؤ کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم۔ دفن ہو گیا میت، قبر بن گئی، اب بھی سرکار ماتے ہیں اس کے پاس سلام کہو اور کہو کہ یغفر اللہ لنا، اللہ ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی بخشے۔ جی اس کے وسیلے سے، قبرستان قبروں کے وسیلے سے کہہ رہا ہے نا، اللہ ہمیں بھی بخشے تمہیں بھی بخشے، تم پہلے آ چکے ہو ہم بعد میں آنے والے۔ دعا سکھائی، اور کوئی کہے کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، پاگل اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، کیونکہ تیرا عقیدہ گندا ہے، تو بد عقیدہ ہے، تجھے تو جنازہ ہی فائدہ نہیں دیتا، تجھے تیری اپنی نماز فائدہ نہیں دیتی، تو تلاوت قرآن کرے فائدہ نہیں، تو روزہ رکھے، تو حج کرے، سب چکر بازی ہے، کوئی ثواب نہیں ملنا۔ اگر میرے نبی کا غلام سچا ہے تو جناب بس بہانا چاہیے، رحمت حق بہانہ میں جویت، بہانہ میں جویت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے آج انہوں نے سال کے بعد، کیونکہ یہ باتیں جو ایسی ہیں نا چلتی جائیں چلتی جائیں چلتی جائیں، ناقابل اختتام۔ بے شک بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ، ان کے مرحوم بیٹے، ان کے مرحوم بھائی، ان کے والدین مرحومین مغفورین، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش، سب کی قبروں کو منور فرمائے، اور بالخصوص ان کی اہلیہ کی قبر کو جنت کا باغ، اور بیٹے محمد اخلاق مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا